میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج قرآن کریم فرقان حمید کے دروس کا جو ہمارا تسلسل ہے بنام اعجاز القرآن، اس تسلسل کو آگے لیے بڑھیں گے، اور ہم نے اپنا پچھلا درس جو آپ کے سامنے پیش کیا، جو ہمارا آخری درس تھا، وہ سورہ الانعام کا 9واں رکوع تھا اور 7ویں سپارے کا مجموعی طور پر 15واں رکوع تھا، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم 10ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو مجموعی طور پر 7ویں سپارے کا 16واں رکوع ہوگا اور سورہ الانعام کا 10واں رکوع ہوگا۔ سورہ الانعام ہے اور آیت مبارکہ 83 ہے، یعنی 83۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ ہماری مضبوط دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں، بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں آپ نے ان تمام واقعات کو سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارے کا نکلنا دیکھا تو فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ اس کے بعد سورج کا اور اس کے بعد چاند کا جو واقعہ ہوا وہ امت کو سکھانے کے لیے تھا۔ اس حوالے سے مستشرقین کے سوالات کے جوابات پر بھی میں نے گفتگو کی۔ الحمدللہ ہمارے اس موقف کی تائید اب ان آیات سے ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی شرک نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ نے یہ شرکیہ اقوال کہے ہیں، یہ صرف امت کو سمجھانے کے لیے ان کے خیال کے مطابق، کیونکہ وہ ان مظاہر کائنات کو خدا سمجھتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر حجت اتمام کرنے کے لیے فرمایا کہ کیا یہ رب ہے، یا یہ رب ہو سکتا ہے جو طلوع اور غروب ہو رہا ہو، جو زوال کا شکار ہو، جو تغیر و تبدل کے مرحلے سے گزر رہا ہو، جس کا عروج بھی ہو، زوال بھی ہو۔ خدا تو ہمیشہ سے وہ ہے جس کی بادشاہت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اب ان آیات نے اس مسئلہ کو بڑا واضح کر دیا، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ۔ اللہ نے فرمایا یہ ہماری دلیلیں تھیں، مضبوط دلیلیں جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی۔ نعوذ باللہ، جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کیا، اگر یہود و نصارہ کے ان اعتراضات کو مان لیا جائے، ایک نبی نے لا علمی میں یہ بات کہی، تو پھر یہ حجت نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہماری مضبوط دلیلیں تھیں، تو جو اللہ کی مضبوط دلیل ہوئی وہ ایک نبی کے حق میں شرک کیوں قرار دی جا سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فہم، ایک فراست، ایک نور تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اتار دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم پر ایسی عقلی دلائل و براہین کو قائم کیا کہ وہ جواب دینے سے عاجز آ گئے۔ نتیجتاً اب جواب نہ تھا، تو اب انہیں اس بات کے بغیر کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر ظلم و تشدد کا معاملہ شروع کر دیا جائے، یا خاموشی اختیار کی جائے اور دلی طور پر عجز کو تسلیم کر لیا جائے کہ یہ ہمارے جو معبوداتان باطلہ ہیں، یہ جھوٹے بت ہیں، یہ کسی شے کی قوت و صلاحیت نہیں رکھتے، یہ جو مظاہر کائنات ہیں
یہ خدا کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے اس کو فرمایا یہ ہماری مضبوط دلیلیں تھیں جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھلا دیں۔ نرفع درجات، ہم درجات بلند کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہم جس کے چاہتے ہیں عقل، علم، فہم، فضیلت کے ساتھ درجات بلند کر دیتے ہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آیت کے ساتھ اگر ربط جوڑا جائے تو معنی ہوگا کہ دنیا میں علم و حکمت نبوت کے ساتھ اور آخرت میں قرب و ثواب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو منتخب فرما لیا اور ان کو اعلیٰ مقام اور عرفہ مقام عطا فرمایا۔ اگلی آیت مبارکہ ہے وَوَهَّبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون کو ہدایت عطا فرمائی، اور ہم ایسا ہی نیک بدلہ دیتے ہیں لوگوں کو ان کی نیکی کے عوض، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، کیا عطا کیا؟ اولاد کے اندر نبوت کا سلسلہ، نبوت کا شرف ان کی اولاد کے اندر رکھا۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی ذکر والی جو ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے اس آیت مبارکہ میں، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ یہاں پر مفسرین کرام پر یہ سوال ضرور آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، ہم نے اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی، تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے جب سلسلہ نبوت شروع ہوا، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام تو ان کے بعد تشریف لائے، تو اس کی کیا حکمت رہی ہوگی؟ یاد رکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جن کا تعلق ایسی قوم کے ساتھ پڑا جو شرک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی پچھلا معاملہ شرک سے وابستہ ہے کہ آپ نے شرک کی تردید میں عملی اقدامات اٹھائے، حجت اتمام کی، ان پر عقلی دلائل و براہین کو قائم کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو شرک سے روکا، لہٰذا اس ساری صورتحال میں دونوں جو شخصیات ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان میں ایک مماثلت پائی جاتی ہے کہ انہوں نے بھی لوگوں کو شرک سے روکا، انہوں نے بھی شرک سے روکا، تو لہٰذا اس مماثلت کی وجہ سے حضرت نوح کا پہلے ذکر کیا گیا، ہم نے نوح کو پہلے ہدایت عطا فرمائی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر لایا گیا۔ یہ جواب دیا گیا مفسرین کرام کی طرف سے، اہل علم کی طرف سے، کہ نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں مماثلت رکھی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی اولاد میں داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، ہم نے ان کی اولاد میں داؤد، سلیمان، ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو نبوت عطا فرمائی، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، یہ محنت سے، مشقت شاقہ سے نہیں آتی، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، جس کو چاہے نبوت عطا فرما دے۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا بحیثیت اولاد۔ اب یہاں پر ایک ذہنوں میں سوال ضرور آئے گا کہ انسان کا شجرہ نسب اس کے والد سے چلتا ہے، تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شجرہ نسب ان کی والدہ سے چلا، تو معلوم ہوا کہ اولاد کو نانا کی طرف بھی منسوب کیا ہے قرآن نے۔ حضرت عیسیٰ کو اولاد کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جبکہ وہ رشتے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا لگتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال ایسے بھی دوں گا کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ حجاج بن یوسف جو بڑا ہی ظالم، فاسق اور فاجر قسم کا شخص تھا، اس نے ایک بہت بڑے حدیث کے عالم تھی یا بن یامر رحمۃ اللہ علیہ، ان سے سوال کیا کہ تم اولاد فاطمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تو وہ کہلاتی جو آپ کے بیٹوں سے چلتی،
کیونکہ اولاد انسان کی بیٹے سے چلتی ہے، اور یہاں پر سیدہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ان کی بیٹی کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ سوال ضرور ہے کہ کیا حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہا جا سکتا ہے، بیٹے کہا جا سکتا ہے؟ وہ تو نواسے ہیں، ہاں پوتے ہوتے تو اولاد تصور کی جا سکتی۔ تو یحییٰ بن یعمر نے بھی اسی آیت سے استدلال کیا، اور ہم نے نبوت عطا فرمائی ان کی اولاد میں سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، ایوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، الیاس علیہ السلام کو، کل من الصالحین۔ یہاں پر دو دلائل میں اور دیتا چلوں، کیونکہ بعض جو خارجی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، ناسوی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جب آیت مباہلہ کا واقعہ ہوا، نجران کے عیسائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا کہ آپ بھی اپنے اہل خانہ کو لے آئیے، ہم بھی اپنے اہل خانہ کو لے آئیں گے۔ تو فرمایا کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تم بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ آؤ، میں بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ آؤں گا۔ تو بیٹوں کے قائم مقام کون تھا؟ کون بیٹے تھے آپ کے؟ حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ ان کو بحیثیت بیٹا لے کر گئے۔ تو قرآن نے بھی یہاں پر ابنا کا لفظ جو ہے وہ حسنین کریمین کے لیے کہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت ہے، یہ خاصہ ہے، خصائص میں سے ہے کہ آپ کے نواسوں کو آپ کی اولاد قرار دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور دلیل اس حوالے سے میں دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور دلیل، جو یہ قرآن کریم کی دلیل ہے، ایک اور حدیث مبارکہ جس کو غالباً طبرانی نے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار کوئی شخص یہ نہ کہے کہ حسنین میرے بیٹے نہیں، اللہ نے میری اولاد کو علی کے صلب میں رکھا، میری اولاد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے صلب سے چلی۔ تو یاد رکھیے، ان دلائل و براہین کی روشنی میں ہم حسنین کریمین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، اور ان کی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہی تصور کرتے ہیں، وہی کہتے ہیں۔ اس لیے غوث اعظم کو آل رسول کہا جاتا ہے، حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو آل رسول کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضور سیدنا فاتح قادیانیت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آل رسول کہا جاتا ہے، اولاد علی آل نبی، یہ اسی لیے کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے جو حقائق ہیں وہ یہی ہیں۔ آگے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ہم نے ان کی اولاد میں سے حضرت عیسیٰ کو نبوت دی۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے بعد جتنے انبیاء کو مبعوث کیا، وہ تمام کے تمام حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ میں اس پر ایک اہم مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے وہ اٹھا کر اس کا اشکال، اس کو رفع کرتا چلوں۔ تفسیر خازن نے کہا، یقال ان اللہ لم یبعث نبیا بعد ابراہیم الا من نسلہ، اللہ نے جو نبی بھی مبعوث فرمائے ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں رکھا۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر بھی یہی بات لکھی، لم یبعث اللہ نبیا من بعد ابراہیم الا من صلبہ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء ان کے صلب سے پیدا فرمائے، ان کے صلب سے مبعوث فرمائے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تفسیر جلالین جو بڑی متداول تفسیر ہے، اس کے اندر بھی لکھا ہے، فَكُلُّ الْأَنْبِيَاءِ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ، ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو یہاں پر مسئلہ واضح ہوا کہ حضرت ابراہیم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جن انبیاء کو مبعوث کیا گیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ یہاں پر مسئلہ ختم نبوت بھی بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، یا اپنے آپ کو ذلی بروزی نبی کہتا ہے، تو اس کے جھوٹ کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے نہیں ہے۔
اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں حضرت ابراہیم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو وہ سارے انبیاء حضرت ابراہیم کے شجرے سے ہیں، اور قادیانی یہ خود مانتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے نہیں ہے۔ لہٰذا اس آیت نے مسئلہ ختم نبوت پر بہت اہم مسئلے کو ثابت کر دیا، یعنی بہت اہم مسئلہ سلجھا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، حضرت عیسیٰ ہو، حضرت موسیٰ ہو، جتنے بھی انبیاء آئے وہ پھر حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ دونوں حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ختم نبوت کا مسئلہ بھی اسی آیت سے ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص دعوی نبوت کرے گا تو وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو حضرت ابراہیم ہی کی نسل سے آگے مبعوث فرمایا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد ان کے بھائیوں میں سے بعض کو ہدایت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ اسماعیل، یسع، یونس اور لوط، اور ہم نے سب کو تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اس آیت سے ایک مسئلہ تو بہت واضح ہوا کہ نبی تمام جہانوں میں سب سے افضل ہوتا ہے۔ جو شخص آئمہ کو، آئمہ اہل بیت کو یا کسی غیر نبی کو نبی سے افضل کہے، وہ اس آیت کا انکار کر رہا ہے، وہ کافر ہے۔ ہماری بہت مشہور کتاب ہے المعتقد، شاہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ جو غیر انبیاء کو نبیوں سے افضل کہے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو سب کو جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی، ان سب کو تمام جہان والوں پر فوقیت عطا فرمائی۔ نبی جس دور میں بھی آتا ہے اس دور میں وہ سب سے زیادہ صاحب مرتبت، صاحب مقام ہوتا ہے۔ کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل نہیں ہوتا، اور نبیوں سے افضل اگر کسی نے مان لیا، جس طرح کہ بعض گمراہوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام نبیوں سے افضل ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا مرتبہ ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام ان تمام جہانوں میں فضیلت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر انبیاء پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ایک دو کتب عقائد کے میں حوالے اس مسئلہ پر دیتا چلوں کہ قصیدہ بدر العمالی میں یہ لکھا ہے، یہ بڑی اہم کتاب ہے ہماری عقائد کی، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ کوئی ولی کسی نبی و رسول سے افضل نہیں ہو سکتا، بلکہ ولی یا کسی غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا یہ کفر ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں پر بہت ہی قیمتی جملہ کہا اپنی کتاب کشف المعجوب کے اندر۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کی زندگی کی ایک سانس ولی کی ساری زندگی سے افضل ہوتی ہے۔ نبی کے برابر کوئی ولی نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں پر اہل تشیع نے غلو کیا۔ اب ان کی معتبر کتاب انوار نعمانیہ ہے، اس کی ابتدا میں ہی صفحہ نمبر 8 پر یہ بات لکھی ہے مطبوع ایران کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اولاد حسنین کریمین سیدہ فاطمہ پاک، آپ کی زوجہ پاک، یہ جو افراد ہیں سیدنا مولا علی، سیدہ فاطمہ پاک، حسنین کریمین، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جس کو بھی سزا دی وہ ان لوگوں سے حسد کی وجہ سے دی۔ نعوذ باللہ من ہذہ الخرافات، من ہذہ الخرافات، اللہ تعالیٰ ان خرافات سے ہمیں پناہ دے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جو طوفان کا سامنا کرنا پڑا وہ ان حضرات سے حسد کی بنا پر تھا، اس لیے ثابت ہوا یہ انبیاء سے افضل ہیں۔ یونس علیہ السلام کو جو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا وہ ان حضرات سے حسد کی بنا پر تھا۔ یہ عقیدہ کفر ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں پھینکا گیا، یوسف علیہ السلام کو جو کنویں میں پھینکا گیا، ان لوگوں نے آئمہ اہل بیت سے حسد کیا تھا۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ان عقائد سے پناہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں فوقیت دی، فضیلت دی تمام عالمین پر۔ عالمین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام اپنی جگہ پر، حسنین کریمین کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کو انبیاء پر فوقیت دی جائے، فضیلت دی جائے۔ یہ عقیدہ کفریہ ہے، جیسا کہ میں نے ابھی روافظ کی کتاب انوار نعمانیہ سے آپ کے سامنے عبارت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اگر وہ بھی بالفرض شرک کرتے تو ضرور ان کے تمام اعمال کو رائیگاں کر دیا جاتا، یعنی ان کے اعمال کو ضائع کر دیا جاتا۔ یہاں پر یہ جو اہم مسئلہ ہے کہ اگر انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ شرک کرتے تو پھر ہم ان کے اعمال کو ضائع کر دیتے، یاد رکھیے کہ ایسی آیات میں مراد انبیاء علیہ السلام نہیں ہوتے، یہ فقط امت کی رہنمائی کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے، سمجھانے کا ایک انداز ہے کہ اگر بالفرض یہ کام بھی ہوتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں، آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا یا بیٹی ہونا یہ بات ناممکن ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے ہاں، رحمان کے ہاں کوئی اولاد ہوتی تو میں اس کی سب سے پہلے پرستش کرتا۔ یہ بات ممکنات میں سے ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے پرستش کرتا، یعنی اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ تو یہ ایک سمجھانے کا انداز ہے، نبیوں سے صغیرہ گناہ بھی ہونا ناممکن ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے اگرچہ خطاب انبیاء کے ساتھ ہے، مراد یہاں پر ان کی امتیں ہیں یا مراد امت ہے۔ مثلا اب دیکھیے اس کی ایک مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول قرآن فرمایا، لیکن کیا فرمایا کہ اپنے والدین کے آگے آپ اف بھی نہ کہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تو اس دنیا فانی سے پردہ فرما چکے تھے، تو یہ جو ہے کہ آپ اپنے والدین کے آگے اف نہ کہیے، خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے، لیکن مراد رسول اللہ کی امت ہے۔ ایسے ہی ان آیات میں جن میں انبیاء علیہ السلام کے لیے کہا گیا اگر وہ شرک کرتے، تو اس کی دو تعویلات کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مراد امت ہوتی ہے، کہا امت کو جا رہا ہوتا ہے اگرچہ خطاب نبی سے ہو، جیسا کہ میں نے آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیا۔ اور دوسری چیز جو میں نے ابھی آپ کو ایک مثال سے اور سے سمجھائی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہوتی تو میں اللہ کی اولاد کو سب سے پہلے پرستش کرتا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو سمجھانے کے نقطہ نظر سے کی جا رہی ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، بالفرض محال، یہ لفظ کہا جائے بالفرض محال، اگر کسی سے بھی سرزد ہوتا تو اس کے اعمال کو رائیگاں کر دیا جاتا، یعنی شرک سے بچو۔ اگر اتنی بڑی شخصیات کو سمجھایا جا رہا ہے یا اتنی بڑی شخصیات کو سامنے رکھ کے ان کی مثال دی جا رہی ہے تو ایک عام انسان کو اس مسئلہ پر زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اولئک الذین اعطیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، تو اگر کفار ان چیزوں کا انکار کرتے تو ہم نے اس کے لیے ایسی قوم مقرر کر رکھی ہے جو ان چیزوں کا انکار کرنے والی نہیں۔ جن انبیاء کا یہاں پر ذکر ہوا یہی وہ ہستیاں جنہیں ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائی۔ پیچھے انبیاء کا ذکر ہوا، غالباً 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن ہر نبی کو کتاب نہیں دی گئی۔ یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب عطا کی۔ کتاب تو سب کو نہیں ملی، مشہور کتابیں 4 ہیں، صحائف کی تعداد جو ہے 104 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے یا 100 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ وہ تمام انبیاء جن کا پیچھے ذکر ہوا ان سب کو کتاب نہیں دی گئی، تو پھر یہاں پر کیوں کہا گیا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ یہ وہ انبیاء ہیں جن کو ہم نے حکم اور نبوت اور کتاب عطا کی۔ تو یاد رکھیے ایک نبی پر کتاب کا نزول ہوتا تھا اور بعد میں آنے والے جو انبیاء تھے وہ اسی کتاب کا منشور اپنی امتوں میں پھیلایا کرتے تھے، اسی منشور کو عام کرتے تھے۔ لہٰذا ایک نبی کو وہ کتاب براہ راست ملی اور دیگر انبیاء کو وہ کتاب اس نبی کے واسطے سے ملی۔
یعنی ایک نبی پر نزول قرآن ہوا، نزول تورات ہوئی، انجیل ہوئی، اور دیگر انبیاء علیہم السلام نے اسی تعلیمات کو عام کیا، تو لہٰذا ان کو بھی اسی حکم میں ضمناً شامل کر دیا گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب کا نزول ہوا، حضرت یوشع بن نون بھی اسی کی تبلیغ کر رہے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی اسی کی تبلیغ کر رہے تھے، تو نتیجتاً ان کو بھی اسی میں شامل کر دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو حکمت دی گئی، جن کو نبوت عطا کی گئی۔ آخری آیت مبارکہ اس رکوع کی، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہی وہ مقدس ہستی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی، تو تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ صرف سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہاں پر جو بات بڑی زیر بحث آنے والی گفتگو ہے وہ ہے فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِهِ، آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ کتب میں موجود ہے کہ آپ عالم ارواح میں انبیاء علیہم السلام کی تربیت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فرشتوں کی تربیت فرمانے والے تھے، جیسا کہ قاضی ایاز نے شفا میں لکھا کہ فرشتے جو اللہ کی تسبیحات پڑھتے تھے اور انبیاء علیہم السلام کی جو تربیت عالم ارواح میں کی جا رہی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما رہے تھے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر یوں بھی فرمایا ہے کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تعالیٰ نبیوں سے عہد لے رہا تھا کہ جب یہ رسول تمہارے پاس آئیں تو پھر ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی نصرت کرنی ہے اور ان پر ایمان لانا ہے۔ تو اب اس آیت اور اس آیت کے اندر تطبیق دینے کا معاملہ کیسے بنے گا؟ وہ ایسے بنے گا کہ اگر ہم اس آیت کی یہ تفسیر کر لیں کہ فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی، کہ ایک تفسیر اس کی ہم یہ کر لیں کہ وہ نبی جن اصولوں پر کاربند تھے، عقیدہ توحید ہو، یوم آخرت پر ایمان لانا ہو، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اسی کا پرچار کیجیے۔ ایک تو یہ تفسیر ہو سکتی ہے اس کی۔ ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، جس کو شیخ اکبر نے اپنی فتوحات مکیہ کے اندر لکھا ہے، کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی راستے پر استقامت کے ساتھ اور اپنے ہی راستے پر چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ جس راستے پر گامزن ہیں اسی پر گامزن رہیے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ضرور آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو پچھلی شریعتوں کے کچھ احکام پھر منسوخ کیوں ہیں؟ وہ بھی تو آپ کی شریعتیں اگر ہیں تو پھر یہ بات یاد رکھیے کہ وہ اس دور کے تقاضوں کے لحاظ سے جو معاملات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا میعاد اور ان کا وقت معین کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا دیگر انبیاء جو اپنے اپنے دور میں آتے رہے، ان احکامات کو منسوخ فرماتے رہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، یہ اصل میں ایک اہم مسئلہ ہے جس کو تھوڑا سا یہاں پر سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے اور منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تفسیر اس کی تو تفسیر خازن میں ہے، میں وہ بھی بیان کرتا چلوں۔ فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو دیگر انبیاء کے کمالات ہیں وہ اپنی ذات میں مجتمع کر لیں، اکٹھے کر لیں، جو خازن نے کہا، ہمارے عمومی طور پر مفسرین جو بیان کرتے ہیں، یہ میں وہ تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ تمام انبیاء کے اوصاف کمالیہ اپنے اندر اکٹھے کر لیں، وہ جو انفرادی طور پر ان کو دیے گئے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کمالات کو اپنی ذات میں جمع کر لیجئے۔ لہٰذا علماء نے اس آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر انبیاء پر افضلیت کو دلیل بنایا ہے کہ وہ کمالات جو انبیاء میں انفرادی تھے وہ اجتماعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اکٹھے ہو گئے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور ہم نے آپ کو جو قرآن دیا یہ سارے جہان والوں کی نصیحت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام مخلوقات کی طرف کی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہا